انتخابات 2024 کو کمپلیٹ ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہیں، اور اس میں اپنی اپنی جماعتوں کی جو صف بندی ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اس الیکشن میں جو ایک بنیادی پرابلم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، تحریک انصاف، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، اور اس میں بہت ساری نشستیں ایسی ہیں جو ہماری تھیں اور وہ ہم سے چھین کر دوسری جماعتوں کو دی گئی۔ یہ تو اس میں ایک پرابلم ہے۔ اس دھاندلی میں جس طرح کا پاکستان میں سسٹم ہے، اور وہ یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب اگر جو نتائج تھے اگر وہ رات کے 12 بجے تک، 10 بجے تک، 12 بجے تک آ جاتے تو شاید وہ قابل قبول ہوتے لوگوں کو۔ انہوں نے کہا رات کو آپ نے اس کو منورنگ کی، ٹھپے لگائے گئے، یہ کیا وہ کیا، اور اب وہ اس کی توجیہ و تشریح اپنی اپنی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ثبوت کے طور پہ وہ فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں، بڑے سب کے پاس موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی فارم 45 کے تحت الیکشن میں جو بھی نتائج ہوں اس کو بنایا جائے۔ فارم 47 جو ہوتا ہے، فارم 45 کو کمپائل کر کے جو بنایا جاتا ہے وہ دیٹ از فارم 47۔ فارم 47 انہوں نے اپنے طور پہ اپنی مرضی سے بنائے ہیں بہت سارے حلقوں میں، اور ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا ہے۔ یہ تو ایک ان کا ایک آرگومنٹ ہے جس پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جمہوریت جو ہے وہ نام ہے اس بات کا کہ اکثریت کی بات مانی جائے اور اقلیت کی بات سنی جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کا گلا گھونٹ دیں۔ پھر پاکستان کی پولیٹکس میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اس وقت کوئی بھی جماعت، خاص طور پہ تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کے درمیان میں جو پولرائزیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹھنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور تو پھر یہ بات بنے گی کیسے کہ بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ اور اب جو الیکشن اتنے کے رزلٹ جو ہیں وہ اتنے ہنگ قسم کے ہیں کہ وہ اس میں کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تن تنہا حکومت بنا سکے۔ ایک دوسرے کو یا تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے مل جائے، یا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائے۔ تازہ ترین اطلاعات تو یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر یہ اتحاد ہو جائے گا، اور اس میں سیٹوں کا بٹوارا ہو جائے گا، کون وزیر اعظم، کون سینٹ کا چیئرمین، کون قومی اسمبلی کا اسپیکر، کس کو گورنرشپ ملے گی۔ یہ تو بٹوارا ہم دیکھتے آ رہے ہیں 70 کے بعد سے، یہ پاکستان کا پروسیس چلتا رہا ہے، اس میں ماشاء اللہ بھی لگتے رہے، فوجی بھی آتے رہے، اور یہ کام چلتا رہا اسی طریقے سے۔ 85 کے اندر غیر جماعتی الیکشن بھی دیکھے سب نے۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ تو بڑی کروڈ ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ حکومت بن جائے گی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اگلے 10-15 دن میں، 29 تاریخ سے پہلے اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے، وہ بن جائے گی، 2-3 دن کے وہ حلف اٹھا لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان میں جس کی آبادی، اس ملک کی آبادی 24 کروڑ 25 کروڑ کے قریب ہے، اس میں 10-12 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو، جو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا ان کا مسائلستان ہے ان کے لیے زندگی، ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی سوچتا ہے، لیکن سب اپنی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ پکڑ لاؤ، یہ پکڑ لو، تقریریں ہو رہی ہیں، کوئی یہ نہیں فارمولہ بتا رہا۔ دعوے سب کرتے ہیں شروع سے، آپ آج 50 سال کی پوری دیکھ لیں یہ ہسٹری، جب سے ہم الیکشنز ہونے شروع ہوئے ہیں، تو اس میں سارا کا سارا ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، لیکن ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں، اور عام آدمی کے حالات جو ہیں دن بہ دن خستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ پرابلم ہے اس پورے سلسلے میں۔ دوسرے، جو سیاستدان ہیں، جن کو ووٹ دیا جاتا ہے، جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی صورت سے، جس کو ظاہر ہے سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو، پی ٹی آئی تو کسی کا نام، کسی سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ کسی کی شکل دیکھنا چاہتی ہے، تو اب مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں سب سے تو آئیڈیل بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی حکومت، پہلے اس کو دعوت دی جاتی اور وہ کسی کو شامل کر لیتی اپنے۔ اس نے کہا پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جی نہ پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، نہ مسلم لیگ نون سے ہو سکتا ہے۔ سب سے اچھا طریقہ تو یہی تھا کہ ان کو کوئی جماعت سپورٹ کرتی اور وہ کسی کے ساتھ مذاکرات کرتے،
اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ اس سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک لوگوں کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو جی ہم نے زیادہ ووٹ جس پارٹی کو ملے تھے اس کی حکومت بن گئی، اور اب اس جماعت کے لیے یہ چیلنج تھا کہ وہ کس طریقے سے حکومت چلاتی ہے۔ یہ اس میں ضروری جو ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں مسئلے کا حل جو ہے، اس سے الیکشن حکومت بن جائے گی، پھر وہ احتجاج ہوں گے، گھراؤ جلاؤ، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، اس سے بات بنے گی نہیں۔ پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بیریبل ہی نہیں ہے۔ آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، اور نہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کریں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں 300 یونٹ بجلی، 300 یونٹ نہیں، اس وقت جو بجلی کا بل آ رہے ہیں لوگوں کے، وہ آپ دیکھ لیں سردیوں میں تو صرف بلب جلتے ہیں، پنکھا بھی نہیں چلتا، ایئر کنڈیشن چھوڑیں آپ، ان کے بل دیکھ لیں کتنے لمبے لمبے آ رہے ہیں۔ تو پیٹرول کی قیمت انہوں نے خاموشی سے بڑھا دی، سوئی گیس کی بل دیکھ لیں آپ۔ تو یہ تو ساری چیزیں، پھر جو روزمرہ کے اشیاء کھانے پینے کے لیے جو ہے، روٹی کھانے کے لیے، روٹی کہاں جا کے پہنچی ہے؟ 30 روپے کی ایک روٹی ملتی ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال کے اندر جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ حکومت جو بنا رہے ہیں شہباز شریف، لیڈ بائی شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے، جو وہ بن جائیں، جو جس کو جو چاہیے لے لے، لیکن وہ کم سے کم یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، پاکستان کی 70% آبادی کا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی، غربت، اس کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے اس سے عہدبرا ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ بنیادی سوال ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے اندر کنسلیشن ہونا چاہیے، آپس میں بیٹھنا چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، اور مسئلہ ٹیبل پہ ہی ہوگا۔ دیکھیں یہ جب بھی آپ کا مسئلہ، پاکستان کا سیاست کا مسئلہ جو ہوگا، اس میں بڑا مسئلہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے، پھر اپنے مفادات کے چکر میں، اور تینوں پارٹیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تینوں پارٹیاں اقتدار تک پہنچنا چاہتی ہیں، اور ان کے اپنے اپنے سب کے تینوں کے مفادات ہیں، سب کے۔ اچھا اس میں کسی سب کو موقع بھی سب تینوں کو مل چکا ہے، ان کو کچھ زیادہ ملا ہے، مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی 13 سال سے سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور آپ حال دیکھ لیں۔ اب اس میں آپ کہیں گے کہ فلانا جی اچھا کام کیا، لیکن دیکھیں جو کام لوگوں کو جو کیے جانا چاہیے تھا، لوگوں کو کچھ آسودگی، جب تک لوگوں کی زندگی میں کچھ آسودگی پیدا نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی دعوے کر لیں، وہ بات بنے گی نہیں کسی بھی قیمت پر۔ تو بہتر میرا خیال میں یہی ہے کہ تینوں جماعتیں، اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو نہیں بیٹھیں گے، وہ تو ان کا تو بیانیہ ختم ہو جائے گا، تو بھائی بیانیہ ختم ہو جائے گا تو یہ ہوگا جب یہ بیٹھیں گے، اور کم سے کم کوئی میں تو سمجھتا تھا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی، اگر عقل مندی ہوتی تو کوئی قومی حکومت بنا لیتے آپس میں مل جل کے، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی دھاندلی ہوئی تو پہلے تحقیقات کرا لو اس دھاندلی کی، کہ اگر ان کی واقعتاً ان کی سیٹیں زیادہ خراب ہوئی ہیں تو پھر آپ وہ اس کے کوئی رزلٹ نکال لو، پھر بعد میں کر لینا یہ اس کا رزلٹ، جو رزلٹ آئے تو۔ لیکن بنیادی طور پر یہ جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، خاص طور پی ٹی آئی کو میں اس پہ وہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے، پی ٹی آئی کو تھوڑا ریکنسائل کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ وہ تو ایک طرف ہو گئے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ مقتدرہ جو ہے اس کا جو جس طرح وزن جاتا ہے وہ ظاہر ہے وہ تگڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اب جو دوسری طرف حکومت جو بن رہی ہے، جو فارمیشن ہے جو ہو جائے گی ایک ہفتے کے بعد، وہ 29 تاریخ تک یہ حکومت بن جائے گی، حلف ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، حکومت، وزیر اعظم بھی بن جائے گا۔ لیکن بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، کیا یہ پاکستانی مفاد میں ہے یا نہیں ہے، یا یہ لوگ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ اب آگے چند دن بعد یہ طے ہو جائے گا کہ ان کے پاس کیا پروگرام ہے، وہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ جو بنیادی سوال ہے، عام آدمی کا سوال یہ ہے، اس کو اس سے فرق کرنی پڑتا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی روٹی کچھ سستی ہو جائے، وہ کھانا کھا سکے، اس کی دوائی کا بندوبست ہو جائے، اس کے بچے تعلیم پا سکیں، یہ بنیادی سوال ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے۔ بس یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اس پہ کچھ توجہ دی اور کچھ بہتر کر لیا، آسودگی والی بات ہے کہ عام آدمی کو آسودگی ہوگی، یہی آپ کا بیرومیٹر ہے آپ کی کارکردگی کا۔ اب چند مہینوں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ وزیر اعظم بن جائیں، کوئی صدر بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی بن جائے، کس طرح مینوورنگ کر کے بن جائیں نہیں بن جائیں، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے کم سے کم کوئی ایسا فارمولہ بنائیں اور لوگوں کی سہولت اور بہتری کے لیے کام کریں۔ پاکستان کے لیے یہ ملک سب کا ہے،
ہے تو سب لوگ ہیں، نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، سب